بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات میں سے سبق فرشتوں پر ایمان پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ تمام فرشتوں پر ایمان لانے کے حکم سے آگاہ ہو سکیں، مشہور فرشتوں کے نام جان سکیں، ان کی ذمہ داریوں سے آگاہی حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ مشہور فرشتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں جان سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی بات کو سچے دل سے ماننا، اس پر یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ، اور بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ اور روز قیامت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ارکان اسلام، دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں ارکان اسلام کہتے ہیں۔ ہم پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھتے آئے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر شامل ہے۔ آج ہم فرشتوں پر ایمان لانے کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے مختلف کام سر انجام دینے کے لیے جو خاص مخلوق پیدا کی ہے اسے فرشتے کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس یعنی کہ پاک مخلوق ہے۔ قرآن مجید میں ان کے لیے جو لفظ ہے وہ ملکن ہے۔ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یہ کیونکہ نوری مخلوق ہے، معصوم ہوتے ہیں، یعنی کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ کھانے کی نہ سونے کی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ فرشتوں کے متعلق قرآن مجید میں جو یہ لفظ آیا ہے، یہ جو الفاظ ہیں، عبادم مکرمون، یعنی معزز فرشتے کہا گیا ہے انہیں۔ آیت جو ہے قرآن مجید کی، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں، وہ اس کے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے معزز اور پاک بندے ہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہم ان کی صحیح تعداد کے بارے میں نہیں جانتے، اس کا صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر بیت المعمور، وہ جو خاص مقام تھا، وہاں پر پہنچے معراج کی شب، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور جو اس میں ایک بار عبادت کر کے چلا جاتا ہے دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتا، یعنی اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ آپ اندازہ کریں کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کے پھر۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو مشہور 4 فرشتے ہیں ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام شامل ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور یاد رکھنے کی بات کہ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے علاوہ مالک، ہاروت، ماروت علیہ السلام کے نام بھی موجود ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان کی جو اہم ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا لقب روح الامین بھی ہے، فرشتوں کے سردار ہیں۔ تمام نبیوں اور رسولوں کے پاس وہی پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی تھی۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے روز سور پھونکیں گے، سور پھونکنے سے سارا نظام جو ہے کائنات کا دھرم بھرم ہو جائے گا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کی ذمہ داری ہے کہ بارش برسانے کا نظام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، تمام مخلوقات کو روزی پہنچانے کی ان کی ذمہ داری ہے۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، موت کا فرشتہ بھی ان کو کہتے ہیں، تمام مخلوقات کی جان قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپی ہے۔ اور اسی طرح چند اور فرشتے بھی ہیں جن میں کرامن کاتبین، یعنی کہ فرشتوں کے ذمہ مختلف قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو انہی فرشتوں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ جن کے ذمہ انسان کے اعمال لکھنا ہے، نیک اعمال اور برے اعمال جو ہم کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں، وہ تمام اعمال یہ فرشتے نوٹ کرتے جا رہے ہیں، اس لیے انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، کاتب لکھنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ بڑے معزز فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار کے، اور انسانوں کے اعمال جو یہ لکھ رہے ہیں وہ تمام اعمال محفوظ ہوں گے۔ دائیں جانب جو فرشتہ ہے وہ ہمارے نیک اعمال لکھتا ہے، اور جو بائیں جانب ہے جو ہم برے اعمال کرتے ہیں وہ لکھتا ہے۔ اسی طریقے سے منکر اور نکیر، یہ وہ فرشتے ہیں
جو مرنے کے بعد قبر میں انسان سے سوالات کرنے کے لیے آئیں گے، منکر نکیر۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرشتوں میں جو ربوبیت ہے اور اسی طرح الوہیت ہے اور جو خدائی صفات ہیں وہ نہیں پائی جاتی، ہم ان کو نہیں دیکھتے، لیکن ان میں ایسی صفات بھی نہیں ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے احکام کی انجام دہی کے لیے فرشتوں سمیت کسی بھی مخلوق کی محتاج نہیں ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اتنا ہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو فرشتوں کی ذمہ داری ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کام سر انجام دینے کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فرشتوں پر پختہ ایمان رکھیں، ان کے متعلق تعظیمی رویہ اختیار کریں، یعنی کہ ان کا بھی احترام کریں، عملی زندگی میں ان کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ فرشتوں کے وجود کا انکار توہین ہے، یعنی کہ اگر ہم ان کی توہین کریں گے یا ان کا تمسخر اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے، تو وہ ایمان کے منافی ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ تمام فرشتوں پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ ان کا انکار کرنے والا پھر مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ یہ ارکان اسلام میں شامل ہے۔ آج کے سبق کے اہم نکات: فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو سونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو جو کام سر انجام دینے کے لیے بنایا، وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ 4 مشہور آسمانی فرشتے جو ہے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ فرشتوں کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آپ کے سامنے یہ ایکٹیویٹی ہے، آپ نے ان حروف میں سے مشہور فرشتوں کے جو 4 مشہور فرشتے ہیں ان کے نام تلاش کرنے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور یہ MCQs ہیں، آپ نے ان کو فل کرنا ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی پختگی کا اندازہ ہو سکے کہ آپ نے کتنی پختگی کے ساتھ اس سبق کو سمجھا ہے، سنا ہے، اور اس کے بعد رائٹ آنسر کو آپ نے ٹیلی کرنا ہے۔ اسی طرح یہ مزید MCQs ہیں، اور مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے مشہور فرشتوں کے سامنے ان کی ذمہ داریاں لکھنی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔